بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شیعہ اور سنی میں کیا فرق ہے؟ ان کے آپس کے تعلقات کیا ہیں؟ شیعہ اور سنی اسلام کے دو بنیادی اور بڑے مکاتب فکر میں سے ہیں۔ ان دونوں کے ماننے والوں کا اصل تعین ایک مشکل امر ہے، لیکن بعض اندازوں کے مطابق دنیا میں بڑا فرقہ سنی ہے اور یہ مسلم آبادی کا تقریباً 80% ہے، اور شیعہ کی آبادی 10 تا 15%، جن میں مختلف شیعہ فرقوں کی آبادی بھی شامل ہے۔ سنی اسلام جنوب ایشیائی علاقوں، وسطی ایشیا، چین اور عرب افریقی علاقوں پر مشتمل ہے، جبکہ شیعہ اسلام کے پیروکار ایران، عراق، لبنان اور بحرین میں موجود ہیں۔ آذربائیجان کے لوگ شیعہ ہیں لیکن مذہب سے کسی حد تک بیگانہ ہیں۔ انڈونیشیا میں دنیا کی سب سے بڑی سنی آبادی ہے، جبکہ پاکستان میں دوسری بڑی سنی اور دوسری بڑی شیعہ آبادی موجود ہے۔ شیعہ سنی نزاع اس وقت سامنے آیا جب 632 میں پیغمبر اسلام انتقال کر گئے اور پیغمبر کی جانشینی کے سبب مسلمانوں میں اختلاف سامنے آیا۔ پھر تیسرے خلیفہ اسلام کی وفات ہوئی۔ جنگ صفین کے وقت مسلمانوں کے درمیان جنگ چھڑی۔ پھر واقعہ کربلا وقوع پذیر ہوا، لیکن اس وقت بھی شیعہ سنی کا کوئی نظریہ مسلمانوں میں نہیں تھا۔ شیعہ سنی دونوں قرآن پر متفق ہیں، لیکن احادیث کے ذریعے دونوں مختلف ہیں۔ شیعہ سنی نزاع اصحاب پیغمبر سے متعلق زیادہ ہے، اور اسی بنیاد میں تاریخی طور پر یہ دونوں فرقے لڑتے رہے ہیں، اور ان جھگڑوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں۔ ان کی شدید ترین صورت عراق، شام اور پاکستان میں دیکھی گئی ہیں۔ کئی مسلم ممالک میں سنی فرقوں کی طرف سے شیعوں کو غیر مسلم قرار دینے کی تحریک چلائی گئی، تو بعض اوقات اس نزاع کو مغرب کی سازش اور شیعہ سنی اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں۔ موجودہ دور میں شیعہ سنی اختلافات کی شدید وجوہات میں بعض ماہرین ایران سعودیہ تنازع کو بھی اہم وجہ سمجھتے ہیں۔ یہ بات جان لیجیے کہ اسلام کے ماننے والوں میں درست اسلامی نظریات پر قائم صرف وہی ہیں جو نبی آخر الزمان اور ان کے صحابہ کرام کے طریقے پر گامزن ہیں، اور یہ صرف اہل سنت و جماعت ہیں۔ انہیں اختصاراً سنی بھی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ اس مبارک طریقے سے ہٹتے گئے وہ گمراہی کا شکار ہوئے۔ حقیقتاً فرقہ واریت کا اطلاق بھی انہی پر ہوتا ہے کہ جو درست رستے پر قائم کثیر لوگوں سے جدا ہو کر علیحدہ علیحدہ گروپ بن گئے۔ ان بہت سے گمراہ فرقوں میں سے ایک شیعہ فرقہ بھی ہے۔ سنی اور شیعہ میں عقائد و اعمال کے اعتبار سے بہت فرق ہے۔ شیعوں کے عقائد واضح طور پر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، بلکہ یہ بخاری و مسلم سمیت دیگر مستند احادیث کی کتب کو نہیں مانتے۔ یہاں تک کہ شیعوں کے ایک بہت بڑی تعداد قرآن ہی کو نامکمل مانتی ہے، اور یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ موجودہ قرآن تحریف شدہ ہے۔ شیعہ فرقہ صحابہ کرام کی شان و عظمت کے نہ صرف منکر ہیں بلکہ ان کی شان میں گستاخیاں بھی کرتے ہیں، اور اہل بیت کی شان میں بہت لغو کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کو نبیوں سے افضل قرار دیتا ہے۔ شیعوں کے چند باطل عقائد و نظریات پیش خدمت ہیں۔ عقیدہ شیعہ مذہب کا کلمہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ وسی رسول اللہ و خلیفہ بلا فصل۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول، یہی علی اللہ کے ولی اور رسول کے بلا فصل خلیفہ ہیں۔ عقیدہ شیعہ کے تمام فرقے سوائے زیدیہ خلفائے راشدین یعنی حضرت ابوبکر و عثمان رضوان اللہ اجمعین کی خلافت کو نہ ماننے پر متفق ہیں، بلکہ صحابہ کرام پر سب و شتم ان کا عام شیوا ہے۔ شیعوں کا ملا باقر مجلسی اپنی کتاب حق الیقین میں لکھتا ہے: امام مہدی ابو بکر و عمر کو قبر سے باہر نکالیں گے، وہ اپنی اسی صورت پر تر و تازہ بدن کے ساتھ باہر نکالے جائیں گے، پھر فرمائیں گے کہ ان کا کفن اتارو۔ ان کا کفن حلق سے اتارا جائے گا، ان کو اللہ کی قدرت سے زندہ کریں گے اور تمام مخلوق کو جمع ہونے کا حکم دیں گے۔ پھر ابتدائے عالم سے لے کر اخیر عالم تک جتنے ظلم اور کفر ہوئے ہیں ان سب کا گناہ ابو بکر و عمر پر لازم کر دیں گے۔ وہ اس کا اعتراف کریں گے کہ اگر وہ پہلے دن خلیفہ برحق حضرت علی کا حق غضب نہ کرتے تو یہ گناہ نہ ہوتے۔ پھر ان کو درخت پر چڑھانے کا حکم دیں گے اور آگ کو حکم دیں گے کہ زمین سے باہر آئے اور ان کو درخت کے ساتھ جلائے، اور ہوا کو حکم دیں گے کہ ان کی راکھ کو اڑا کر دریاؤں میں گرا دے۔
عقیدہ شیعوں میں ایک فرقہ غالی ہے کہ جن کا عقیدہ ہے کہ علی خدا ہے، اور بعضوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام رسالت دے کر جبرائیل کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام رسالت دو، لیکن جبرائیل بھول کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے گئے۔ لیکن شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے اماموں کا رتبہ حضور اکرم کے علاوہ بقیہ انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ہے، چنانچہ مجموعہ مجالس میں ہے 12 امام حضور اکرم کے علاوہ بقیہ تمام انبیاء علیہ السلام کے استاد ہیں۔ عقیدہ شیعوں کے نزدیک متاع چند دنوں کے لیے پیسوں کے عوض صحبت جائز ہے، اور یہ اس کی بہت فضیلت بیان کرتے ہیں۔ شیعہ عالم نعمت اللہ جبرائیلی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جس نے ایک دفعہ متاع کیا اس کا درجہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر، جس نے 2 دفعہ کیا اس کا درجہ حضرت امام حسین کے برابر، جس نے 3 دفعہ کیا اس کا درجہ حضرت علی کے برابر، جس نے 4 دفعہ کیا اس کا درجہ حضرت محمد کے برابر ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ عبداللہ بن سبا نے حضرت علی المرتضیٰ کی شان میں غلو کرنے کے ساتھ ان کو تمام صحابہ سے افضل اور خلافت کا پہلا حقدار کہنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ حضور اکرم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وصی مقرر فرمایا ہے۔ جب حضور اکرم خاتم الانبیاء ہیں تو حضرت علی خاتم الوصیاء ہوئے۔ امام ابن اسیر لکھتے ہیں، ترجمہ بات یہ تھی کہ عبداللہ بن سبا اصل یہودی تھا، اور سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام قبول کر کے حجاز آ گیا، پھر بصرہ، پھر کوفہ، اور اس کے بعد شام گیا، اور ہر مقام پر اس نے لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہوئی، اور شامیوں نے اسے شام سے باہر نکال دیا۔ وہاں سے یہ مصر پہنچا اور وہاں آ کر قیام پذیر ہوا۔ وہاں اس نے مصریوں کو کہا کہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے تو لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور اگر حضور اکرم کے وصال کے بعد واپسی کا کہا جائے تو اسے جھٹلاتے ہیں۔ اس طرح رجت کا عقیدہ اس نے گڑا، کچھ لوگوں نے اس کی یہ بات قبول کر لی۔ اس کے بعد دوسرے عقیدے کو پھیلایا اور کہا ہر پیغمبر کا کوئی نہ کوئی وصی ہوا ہے، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد کے وصی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جو شخص حضور اکرم کی وصیت کو جاری نہیں کرتا اس سے بڑھ کر اور ظالم کون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناحق خلافت پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اس کی ان باتوں کو سن کر لوگ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے حاکموں پر لعن طعن کا آغاز کر دیا۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ شیعہ فرقہ سے دور رہیں۔ حضور اکرم نے گستاخ صحابہ سے تعلقات نہ رکھنے کا حکم دیا ہے، چنانچہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغدادی میں حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ ترجمہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اصحاب کو گالی نہ دو، آخری زمانہ میں ایک قوم آئے گی جو میرے اصحاب کو گالیاں دے گی۔ اگر ایسے لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو جنازہ میں شرکت نہ کرو، ان سے نکاح نہ کرو، ان کے وارث نہ بناؤ، ان سے سلام نہ کرو، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عقیدہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔